حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے میں پھیل گئی۔ ان کے عمل و انصاف اور نظم و ضبط کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے۔ آپ راتوں کو جاگ کر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تکلیفوں کا سراغ لگایا جائے اور انہیں دور کیا جائے۔ خلافت کے 11ویں سال میں ایک پارسی غلام نے آپ کو شہید کر دیا۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بدو کا واقعہ۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی ہے جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اچھا حکمراں اس دنیا میں نہیں آیا۔ اسی طرح انصاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ سخاوت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمراں نہیں آیا، اور علم فراست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمراں کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی تو کندھے پر بوریاں لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہاں لوگ پریشان ہیں کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا۔ بدو کے ذہن میں آیا کیوں نہ مدینے چلا جاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا کہ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کے سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے اور رات یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی اور بدو بیوی کو حوصلے دے رہا تھا۔ فجر ہونے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر میں کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا اور پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف دوڑ کر گئے اور بیوی کو اٹھایا کہ اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہے تو کیا لینا چاہو گی؟ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت۔ پھر کہا اٹھو، وہاں پر ایک عورت کو تمہاری سخت ضرورت ہے، تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ محترمہ اندر چلی گئیں، وہاں جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ کوئی غلام ہے اور یہ عورت اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے آتے، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ آگ پھونک مارتے، آگ جلاتے۔ ویورز، اس بدو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔
کیا وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! آپ کے جوزہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا دیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے امیر المومنین کہا، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہی امیر المومنین ہے۔ فوراً قدموں میں گرا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دے، میری آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے، اے بدو، تجھے پتہ نہیں یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میری نبی کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کی نہیں، یہاں غریبوں کی استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کی عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ ویورز، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا ہے۔